دوسرا سبق کیا ہے؟ یا بنیا، ہاں وہ چونکہ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بات کر رہا ہے نا، ماں باپ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو اپنے حق بتانا ذرا ایسے اچھا نہیں لگتا۔ باپ بیٹے سے کہ بیٹا میری خدمت کیا کرو، یہ تو اس ناہنجار کو چاہیے کہ باپ کی خدمت کرے۔ تو یہاں اللہ خود بیچ میں، لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو، تو اپنا حق چھوڑ گئے، تو بیچ میں اللہ نے اپنے باپ کی طرف سے ہو کے حق کر، اب اللہ تعالیٰ نے خود آ کے بیچ میں بات گفتگو میں شریک ہو کے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے مشرک نہ بننا، کافر نہ بننا، کلمہ نہ چھوڑنا۔ پھر اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہاں دیکھو ایمان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہے۔ اب اللہ نے بیچ میں لقمہ دیا، جیسے کلام تو سارا ہی اللہ کا ہے، لیکن لقمان کی نصیحت کو اللہ مکمل کر رہے ہیں کہ لقمان تو شرما رہا ہوگا نا بیٹے کو، کہہ تو میں تیری طرف سے کہتا ہوں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہاں بھائی، اولاد سے کہا جا رہا ہے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اتنی لمبی نصیحت اولاد کو ماں باپ کے لیے، ایسی تعلیم کوئی مذہب بتا سکتا؟ تو اللہ نے ماں باپ کا حق بتایا، ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اف۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس لفظ کی تعبیر میں نہیں کر سکتا۔ اب تو دو بجے بیٹھے من میں باندھ دے کوئی، اس لفظ کی تعبیر میں نہیں کر سکتا۔ جناح الذل ہے، کہنا یوں چاہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، پست ہو جاؤ۔ جناح الذل، بازوؤں کو اللہ نے پر سے تعبیر دی۔ ایک مثال دوں، جب مرغی انڈے بچے دیتی ہے، اوپر سے خطرہ دیکھتی ہے نا تو اپنے پر اوپر یوں بچھا دیتی، اوپر یوں بچھاتی، اور وہ نیچے سے ٹھونگے مارتے ہیں ہمیں نکلنے دو، وہ نکلنے نہیں دیتی، خطرہ دیکھ رہی، نیچے زور لگاتے ہیں لے کے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے۔ یہ انہیں ماں ہونے کا حق ادا کیا، اس نے تمہارے اوپر اپنے پر بچھائے۔ اللہ اب اولاد سے کہہ رہا ظالم جب تو جوان ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دے، تو اس کے پاؤں کے آگے بچھ جا۔ جناح الذل کو میں نے ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، باقی اس کی وضاحت کے لیے جتنے الفاظ چاہیے میرے پاس ہیں کوئی نہیں۔ بچھ جاؤ، پست ہو جاؤ، اور کیا کہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعائیں کرو اللہ ان پہ کرم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے کام پہ جاتے تو ماں کے دروازے پر کہتے اما السلام علیک رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اما اللہ تجھ پر رحم کرے جیسے تو نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا نا۔ تو آگے وہ کہتی علیک السلام یا بنیا ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، میرا بیٹا تجھ پہ بھی سلام ہو، اللہ تجھ پر رحم کرے جیسے تو نے بڑے ہو کر میری خدمت کا حق ادا کیا۔ بھئی اب شام کو واپس آتے تو گھر جانے سے پہلے ماں کے در پر آتے کہتے اما السلام علیکی رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تیرا ماں تجھ پر رحم کرے جیسے تو نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو آگے کہتی وعلیک السلام یا بنیا ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پہ کرم کرے رحم کرے جیسے تو نے بڑے ہو کر مجھے پالا، بڑے ہو کر میری خدمت کا حق ادا کیا۔ صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لینے پر جنت کے 2 دروازے کھل جاتے۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی۔ آپ نے کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ کہا جا ان کی خدمت کر معاف ہو جائے گا۔